ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شب معراج کا ایک خاص عمل آپ کو دینا ہے جو آپ کی زندگی میں بہت نمایاں تبدیلی لائے گا۔ آپ وظیفے پڑھتے ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، لیکن وظیفوں میں تاثیر نظر نہیں آتی، وظیفے میں قبولیت مقبولیت نظر نہیں آتی۔ بندے پریشان ہوتے ہیں، عورتیں مرد، کہ بھئی ہمارے وظیفوں میں تاثیر نہیں ہے۔ شب معراج 27 رجب کو آپ مغرب اور فجر کی نماز کے درمیان کسی وقت بھی آپ یکسو بیٹھ جائیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے جو عرشی عمل ہے، جو عرش پہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے فرش پہ لا کے امت کو دیا۔ آپ سب کو آتا ہے لیکن ترجمے کی طرف غور نہیں جاتا، ترجمے کی طرف آپ کا ذہن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نماز پڑھ کے بھی ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو نمازی کو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، نہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ آتا ہے، اور ہماری زندگی اس کے اپوزٹ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد یہاں رک کر کہتے ہیں السلام والطیبات السلام علیکہ، یا والطیبات وقف کر لیں، لیکن والطیبات اور پھر السلام علیکہ یہ غلط جملہ ہے۔ والطیبات، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، عرش پہ اللہ کے رسول گئے، اللہ کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا، روایت جیسی بھی ہے لیکن ایک عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے کہ آپ، اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ آپ لائے کیا ہیں جب کہیں جاتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا التحیات للہ۔ تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحیہ اس کو کہا جاتا ہے جو دعا ہے، جو سلام ہے، جو وظیفہ ہے، جو آپ پڑھتے ہیں۔ جتنے وظائف ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنی پکارے ہیں، جتنے سلام ہیں، یہ التحیات للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، اور جتنے بھی جو ہے یہ آپ کی عبادت بدنی آ گئی۔ پہلے عبادت کون سی آ گئی؟ قولی، التحیات للہ، زبان سے جو پڑھیں گے وہ کس کے لیے ہے؟ اور اس کے بعد بدنی عبادت آ گئی، والصلوات، یہ میرے جسم حرکت میں آئے گا۔ سجدہ کس کو کریں گے؟ رکوع کس کو کریں گے؟ صدا ندا کس کو کریں گے؟ فرمایا والطیبات۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی خرچ کرنا ہے، جو بھی صدقہ خیرات کرنا ہے، جو بھی قربانی دینی ہے، جو بھی نظر و نیاز دینی ہے، وہ کس کے لیے؟ اب 3 چیزوں کو اللہ کے رسول نے عرش پہ بیان کیا کہ میری یہ تینوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لمحے ہمارے نبی کو فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو میرے نبی، سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ جو یہ 3 جملے پہلے کہے گا اس کے بعد یہ جملہ کہے گا۔ فرشتوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہم پر بھی ہو اور جتنے صلحاء ہیں قیامت تک آنے والے ان سب پر بھی سلام ہو۔ اب یاد رکھیں، اس کے بعد جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں اس کلمے کی، اس پڑھنے کی، یہ پورا 70 بار پڑھنا ہے آپ نے، التحیات سے کلمے تک 70 بار دعا کرنی ہے۔ اس کے 4 فائدے آپ کو ملیں گے۔ پہلا، آپ کو اللہ ایمان کی موت دے گا، ایمان کی، یہ گارنٹی ہے اس کی۔ دوسرا، اللہ کے رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ تیسرا، آپ کی زندگی میں رحمتیں، برکتیں پورا سال رہیں گی۔ اللہ آپ کو برکات دے گا، مالی برکت، رزق کی برکت، سکون کی رحمت، اور گھر میں امن، صحت، زندگی، یہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کر لے گا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اب اس کو 70 بار شب معراج میں پڑھیں، دعا کریں،
پھر اس کے بعد پورا سال اس کا نور دیکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا